ابن سینا پورا نام ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا 980 میں بخارا موجودہ ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ والد ایک فارسی درباری اہلکار تھے اور ایک علمی ماحول فراہم کیا۔ اس وقت بخارا اسلامی دنیا کا ایک اہم علمی مرکز تھا۔ ابن سینا بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت کے حامل تھے۔ 10 سال کی عمر تک قرآن حفظ کر لیا تھا اور عربی و فارسی زبان میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ ریاضی، فقہ، منطق اور فلسفے میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 14-15 سال کی عمر میں وہ مختلف علوم میں مہارت حاصل کر رہے تھے۔ مشہور اساتذہ سے فلسفہ، فلکیات، طبیعیات اور علم نجوم سیکھا۔ 16 سال کی عمر میں طب کا مطالعہ شروع کیا اور 18 سال کی عمر میں ایک معروف طبیب بن گئے۔ بخارا کے حکمران نوح بن منصور بیمار ہو گئے اور کوئی طبیب ان کا علاج نہ کر سکا۔ ابن سینا نے انہیں کامیابی سے صحتیاب کیا، جس کے بدلے میں انہیں شاہی کتب خانے تک رسائی ملی۔ یہ لائبریری نادر کتابوں سے بھری ہوئی تھی، جس نے ابن سینا کی علمی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ بخارا کے بعد ابن سینا نے جرجان، ایران کا سفر کیا، جہاں انہوں نے طب اور فلسفے پر مزید تحقیق کی۔ اس دوران اپنے پہلے علمی شاگردوں کو تعلیم دینا شروع کیا۔ ہمدان کے حکمران شمس الدولہ کے دربار میں طبیب اور مشیر کی حیثیت سے کام کیا۔ شمس الدولہ کی موت کے بعد سیاسی حالات خراب ہونے پر ابن سینا نے اصفہان کا رخ کیا۔ اصفہان میں حکمران علاء الدولہ کے دربار میں عزت و وقار کے ساتھ علمی کام جاری رکھا۔ اس دور میں فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات اور منطق پر کئی کتابیں لکھی۔ ابن سینا نے اپنی مشہور طبی کتاب القانون فی الطب لکھی، جو 600 سال تک یورپی اور اسلامی میڈیکل نصاب کا حصہ رہی۔ اس کتاب میں بیماریوں کی تشخیص، علاج، ادویات، سرجری اور فزیالوجی پر مفصل تحقیق موجود ہے۔ اس میں پہلی بار متعدی بیماریوں، ذہنی امراض اور انسانی جسم کے اندرونی نظام پر سائنسی بنیادوں پر بحث کی گئی۔ تجرباتی طریقے سے مختلف بیماریوں کے اسباب اور علاج پر تحقیق کی۔ سرجری میں نشہ آور ادویات اور جراثیم کش اصولوں پر کام کیا۔ پہلی بار ذیابیطس کے بارے میں پیش گوئی کی اور اس کا بنیادی علاج بھی تجویز کیا۔ 760 سے زائد ادویات پر تحقیق کی اور انہیں بیماریوں کے مطابق مرتب کیا۔ مختلف جڑی بوٹیوں اور کیمیکل مرکبات کے انسانی جسم پر اثرات کا تجزیہ کیا۔ ارسطو اور افلاطون کے نظریات کو اسلامی فلسفے کے ساتھ جوڑا۔ الشفاء نامی کتاب لکھی، جس میں فلسفہ، منطق اور سائنس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ عقل و شعور، مادے اور روح کے باہمی تعلق اور کائنات کی ساخت پر سیر حاصل گفتگو کی۔ انسانی نفسیات اور بیماریوں پر گہری تحقیق کی، جو جدید سائیکالوجی کا آغاز سمجھی جاتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر، یادداشت اور انسانی شعور کی سائنسی وضاحت پیش کی۔ سیاروں کی حرکت، زمین کی ساخت اور خلا میں موجود عناصر پر تحقیق کی۔ روشنی اور بصارت کے اصول دریافت کیے، جنہیں بعد میں یورپی سائنسدانوں نے مزید ترقی دی۔ ریاضی میں الجبرا اور جیومیٹری پر کام کیا، جو آج کے جدید علوم کی بنیاد ہے۔ سیاسی انتشار کی وجہ سے ابن سینا کو کئی بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ درباری سازشوں کی وجہ سے اصفہان میں محدود کر دیے گئے، مگر علمی کام جاری رکھا۔ طویل علمی جدوجہد کے بعد ابن سینا کو شدید بیماری لاحق ہو گئی۔ 57 سال کی عمر میں 1037 عیسوی میں
اصفہان میں وفات پائی۔ اصفہان میں ہی ان کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ اسلامی دنیا کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی ان کے نظریات کو بے حد پذیرائی ملی۔ القانون فی الطب اور الشفاء جیسی کتابوں نے قرون وسطیٰ کے یورپی سائنسدانوں کو متاثر کیا۔ آج بھی ابن سینا کو جدید طب کا بانی کہا جاتا ہے۔